وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. عراقی شہر موصل داعش سے آزاد کرا دیا جا چکا ہے. تازہ ترین صورتحال کے لیے ہم بات کریں گے فرنٹ لائن سے رپورٹنگ کرنے والی وائس آف امریکہ کی نمائندہ سے. پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے. شروع کرتے ہیں ویو 360. ملاقات پہلی افغان امریکن خاتون پائلٹ سے جو نکلی ہیں امن کے مشن پر. روبوٹ جو بیمار بچوں کی جگہ جا سکتا ہے اسکول. اور زندگی دینے والا دریا جو خود خطرے میں ہے. عراق کے شہر موصل کا قبضہ داعش سے چھڑانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کی حکومت اور فوج کو مبارکباد دی ہے. موصل کو آزاد قرار دیے جانے کے اعلان پر عراق کے دارالحکومت بغداد کی سڑکوں پر بھی خوشیاں منائی گئیں. وزیر اعظم حیدر العبادی نے فتح کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے داعش کا نیٹ ورک ختم کر کے استحکام لانا اب بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا. عراقی فوج کی مدد کرنے والی امریکی فورسز کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی خبردار کیا ہے کہ داعش کے ہاتھ دوبارہ مضبوط نہ ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ مرکزی حکومت ملک کی سنی اقلیتی آبادی کو بھی ساتھ لے کر چلے. دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عراقی فورسز پر داعش کے خلاف لڑائی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا ہے. وائس آف امریکہ کی نمائندہ ہیدر مرڈاک گزشتہ 9 ماہ سے موصل سے رپورٹنگ کر رہی ہیں اور اس وقت عراقی کردستان کے شہر اربیل سے ہمارے ساتھ ہیں. ہیدر, ویلکم ٹو ویو 360. Victory has been declared in Mosul, but the battle isn't over. So what is left there to be done? There's quite a bit left to be done. There is still a battle going on in a small area that Islamic State militants still hold. The area is no more than a couple hundred meters squared, but they are fighting to the death, and there are still airstrikes pounding on their targets. Beyond that, there are also areas, a lot of the old city and beyond still has bombs that needed to be cleared. It's also believed that there are militants in hiding in many places. Even just a couple of weeks ago, an area that had been taken by Iraqi forces months ago was retaken by Islamic State forces for a couple of days. So آزادی کا تو اعلان کیا جا چکا ہے, لیکن مشکلات اب بھی یہ ہیں کہ آئسس یعنی داعش کے جو ارکان ہیں, جو ممبرز ہیں, وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور آخری وقت تک لڑنے کا ہی ارادہ رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو قدیم علاقہ ہے موصل شہر کا, اس کے ارد گرد ابھی بھی بہت بڑا ایسا ایریا ہے جہاں پہ پرانے جو بم نصب کیے ہوئے تھے, جو لینڈ مائنز تھیں, وہ بھی ابھی ہیں, ان کو بھی کلیئر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو شدت پسند ہیں وہ مختلف علاقوں میں اب بھی چھپے ہوئے ہیں, تو ان کو باہر نکالنا, ان کو فلش آؤٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. There is widespread devastation in Mosul right now. Whatever footage that's coming out of the region is just awful to watch. How is the morale of the people? We've seen them celebrate this victory, but where are they finding shelter? How are they dealing with the daily life crisis that they're in? Well, you're right. The destruction in Mosul has been almost complete in many places. And at the same time, there are people celebrating the victory, or the declared victory, the almost victory. I think the celebration won't last that long because the amount of destruction is overwhelming. People have lost so many friends and family members. A lot of the rubble, underneath a lot of the rubble, are still the bodies of civilian families killed in airstrikes. In the old city, on the streets itself, there are still the bodies of the Islamic State fighters. And of course, there have been, over the course of the past 9 months, about 900,000 people displaced, and many of them are still displaced in shelters, in camps. And it's very hot here, 45 degrees at least every day, and they're living in tents in the desert. Other people are staying with friends and family in crowded areas that have often very little services like water or electricity. So it's been really hard, and even more difficult times are expected to come. تو شہر آزاد تو ہو گیا, لیکن حالات عام لوگوں کے لیے بھی بہت خراب ہیں. ہم دیکھ چکے ہیں ویڈیوز میں بھی کہ ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے پورے شہر میں ہی, اور اس ملبے تلے لاشیں دبی ہوئی ہیں لوگوں کے پیاروں کی, ان کے رشتہ داروں کی, اور اس کے علاوہ آئسس کے فائٹرز کی بھی. اور جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں جیسے خوراک اور پانی, ان کی تلاش اس وقت بہت مشکل ہے. لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلنے پہ مجبور ہو چکے ہیں اور بین الاقوامی امدادی اداروں کے سہارے پہ ہیں اس وقت. What about, Heather, what about the future of the families of ISIS fighters? Amnesty International has accused Iraqi forces of human rights abuses as well. So these family members, are they in Iraqi military's custody, or what's their status? Well, they do face a very uncertain future, but officially the Iraqi policy is not to punish the family members of the ISIS members. They say they don't believe that women and children are responsible for what the fighters themselves have done.
However, that doesn't mean that there isn't a huge stigma attached to being related to a ISIS member, and there have been abuses by local authorities in the past. Some families that come out of Islamic State areas, when they first arrive in the Iraqi-controlled areas, if they are related to a militant, they don't really even seem to realize how strong that stigma is, and we'll talk about it openly, and then later try to put that, keep it a secret, because even if Iraqi forces do, as they say, not punish the families of the militants, local people are so traumatized by the horrors they faced over the past few years that they do blame the families, and they don't want to live near Islamic State families, whether they're guilty or not. Are the family members of ISIS fighters local civilians, or are these foreigners? These are all locals that we would see in Iraqi-controlled areas. The families of foreign fighters are not, we haven't seen any of them. It is believed that there might be quite a few families of foreign fighters underneath in the houses that are still held by Islamic State militants. And Iraqi forces have said that they don't want to use heavy artillery in those areas because they don't want to kill the families of the ISIS members. I'm not sure if they know exactly if they are there or not. Right. I don't see how a foreign family member could stay and survive in Iraq, normal society here. जहाँ तक ISIS members की families का ताल्लुक है, तो एक तो बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो इन लोगों के साथ जिसका राब्ता था, जिसके ताल्लुकात थे, और अब जबकि आईसिस फाइटर्स को वहाँ से निकाला गया है तो इराकी मिलिट्री की पॉलिसी ये है कि ख़ानदानों को पनिश ना किया जाए, उनको सज़ा ना दी जाए। लेकिन आम लोग जो वहाँ रहते हैं वो इस वक्त इतने बुरे हालात से गुजर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि आईसिस के फाइटर्स के ख़ानदान उनके आसपास रहते हों। और हैदर का ये कहना है कि जो फॉरेन फाइटर्स हैं, गैर मुल्की फाइटर्स हैं, वो उनके ख़ानदान उनको वहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आए। ज़्यादातर वही हैं जिनका ताल्लुक इराक से ही है और उनके ख़ानदान वालों ने आईसिस का साथ दिया। हैदर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट फ्रॉम इरबिल एंड स्टे सेफ। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा आज से वाशिंगटन में दाइश मुखालिफ आलमी इत्तेहाद के 3 रोज़ा इजलास की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें दाइश के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं अमरीकी महकमा खारजा, जहाँ से हमारे साथ हैं अमान अज़हर। अमान, आज से स्टेट डिपार्टमेंट में शुरू होने वाले इस इजलास में किन मामलात पर बातचीत होगी? जी साकिब, सदारती जो एनवॉय हैं, स्पेशल एनवॉय ब्रेट मैकगर्क, उनकी सरबराही में ये इजलास होने जा रहा है और इसका मकसद यही है कि जो इस वक्त एक मुनज़्ज़म तरीके से दाइश के खिलाफ लड़ाई है उसको अगली हतमी शक्ल दी जा सके। तो आज इस सिलसिले में स्टेट डिपार्टमेंट में 4 वर्किंग ग्रुप्स पर बात होगी। इससे पहले मैं ये बताना चलूँ कि इस ग्लोबल कोएलिशन के 72 मेंबर्स हैं, जिसमें ममालिक के अलावा दीगर इदारे, गैर मुल्की इदारे भी शामिल हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, इंटरपोल और नेटो। पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। तो इस सिलसिले में आज 4 वर्किंग ग्रुप्स को मिलेंगे और बातचीत करेंगे, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के हवाले से, स्टेबलाइजेशन या इस्तेहकाम के हवाले से, उसके अलावा गैर कानूनी सरमाए की नकलो हरकत या जंगजुओं की जो नकलो हरकत है उस पर उसको कर्टेल करने के लिए भी एक वर्किंग ग्रुप मिलेगा। तो कल ये तमाम चीज़ें जाएंगी, जहाँ पे एक बड़ा 72 तमाम मेंबरान का जो इजलास है वो कल होगा और उसके बाद तीसरे दिन इन तमाम चीज़ों को एक हतमी शक्ल दी जाएगी, इन तमाम तजावीज़ को, जिसमें जो स्पेशल एनवॉय हैं वो इफ्तिताही कलमात भी कहेंगे। जी, और इस इजलास में किन नताइज की तवक्को की जा रही है कि क्या होगा आखिर में? देखिए, इस ग्लोबल कोएलिशन का जो मैंडेट है वो बुनियादी तौर पर जो दाइश के खिलाफ जारी लड़ाई है उसको एक मुनज़्ज़म इत्तेहाद के ज़रिए आगे लेकर चलना है। अभी भी इराक में ऐसे इलाके हैं, रक्का, और जहाँ पे दाइश अभी भी लड़ाई लड़ रही है और ख्याल यही है कि इन तमाम वर्किंग ग्रुप्स के ज़रिए ऐसी तजावीज़ को सामने लाया जाए जो कि टैक्टिकल और स्ट्रेटिजिक सतह के ऊपर, जिनके इम्प्लीमेंट करके दाइश को उनकी तमाम फॉर्म्स या शक्लों के अंदर शिकस्त दी जा सके। तो अगले 2 दिनों में मालूम होगा कि ये तमाम मेंबरान कौन सी तजावीज़ लेके आते हैं और इस दाइश के खिलाफ जारी इस लड़ाई को कैसी मुनज़्ज़म शक्ल मज़ीद दी जाती है। जी, अमान अज़हर हमारे साथ थे अमरीकी महकमा खारजा से। थैंक यू अमान। और इस इजलास के बारे में मज़ीद अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन कतर तनाज़े के सफारती हल के लिए खलीजी मुल्कों के 4 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँचे हैं। इससे कबल टिलरसन ने कुवैत के अमीर शेख अल सबा से मुलाकात की। कुवैत कतर तनाज़े के हल की कोशिशों में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जुमेरात को सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने 5 जून को कतर पर
دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہوئے اس سے تمام تعلقات منقطع کر لیے تھے اور مذاکرات کے لیے قطر کے سامنے 13 مطالبات پیش کیے تھے جنہیں قطر نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور سیکرٹری ٹلرسن کی وزٹ کی اپڈیٹس بھی ہم آپ کو اپنی ویب سائٹ urduva.com پر دیتے رہیں گے، جہاں جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ ماہرین کی آراء جان سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ بالکل، اور اب وقت ہوا ہے ورلڈ ویو کا، جس میں پیش ہوتی ہیں دنیا بھر سے انٹرسٹنگ خبریں اور اہم واقعات۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہندو یاتریوں کی بس پر حملے میں 5 خواتین سمیت 7 افراد کی ہلاکت کے بعد علاقے میں سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ حملے کی ذمہ داری ابھی کسی نے قبول نہیں کی، تاہم پولیس نے عسکریت پسند گروہ لشکر طیبہ کو حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امریکی ریاست مسیسپی میں ایک جنگی طیارے کے کھیتوں میں گر کر تباہ ہونے سے 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ امریکی جنگی اور بحری جہازوں نے بھارت کی سمندری حدود میں بھارت اور جاپان کے ساتھ 1992 کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ مالابار کے نام سے ان مشقوں کا مقصد ایشیائی بحر الکاہل خطے کی حدود میں بحری خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھارتی ریاست آسام میں شدید بارشوں اور سیلاب سے جنگلی حیات کے تحفظ کے ایک مرکز سے درجنوں گینڈے، ہرن اور جنگلی سانڈ آزاد ہو گئے ہیں، جنہیں پکڑنے کے لیے علاقے کے مختلف حصوں میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آسام کا کازیرنگا نیشنل پارک دنیا میں گینڈوں کی سب سے زیادہ آبادی والا نیشنل پارک ہے۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ شائستہ وائز افغانستان سے تعلق رکھنے والی پہلی لائسنس یافتہ خاتون سویلین پائلٹ ہیں۔ انہوں نے ریاست فلوریڈا میں واقع اسکول آف ایروناٹیکل انجینئرنگ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ان دنوں وہ ایک بہت بڑے مشن پر نکلی ہیں۔ وہ مشن کیا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 29 سالہ شائستہ وائز کی پیدائش ایک ریفیوجی کیمپ میں ہوئی۔ وہ صرف 8 ماہ کی تھی جب افغانستان کی جنگ کے دوران ان کا خاندان امریکہ منتقل ہو گیا۔ آج شائستہ ایک پائلٹ ہیں جو امن کا پیغام پھیلانے پوری دنیا کے سفر پر نکلی ہیں۔ اس کے لیے وہ 5 براعظموں میں 18 ممالک کا سفر کریں گی اور 40,000 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کریں گی۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے آبائی وطن افغانستان میں لینڈ کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو بتاؤں کہ ہم نے بہت سی جنگیں دیکھی ہیں اور اب بہتری آنی چاہیے۔ میں اپنے ملک کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ امریکی ریاست فلوریڈا سے اس سفر کے آغاز پر شائستہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک وقت تھا جب وہ جہاز اڑانے سے تھوڑا ڈرتی بھی تھی۔ جب میں نے ہوابازی کی تعلیم کا آغاز کیا اور پرواز کرنی شروع کی تب مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ افغانستان سے تعلق رکھنے والی خواتین بہت بڑی تعداد میں اس شعبے میں نہیں ہیں۔ لیکن آخرکار جب مجھے لائسنس ملا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خواتین کے ساتھ، خاص طور پر افغان خواتین کے ساتھ یہ پیغام شیئر کروں گی کہ وہ بھی اسی طرح کے شعبوں کا انتخاب کر سکتی ہیں جو خواتین کے روایتی پروفیشنز میں شامل نہیں ہیں۔ شائستہ پائلٹس کو ٹرین بھی کرتی ہیں۔ دنیا کا چکر لگانے کے بعد ان کا اگلا خواب ہے کہ وہ افغان خواتین کو ہوائی جہاز اڑانا سکھائیں۔ سحر ماجد، اردو VOA۔ اور ثاقب، شائستہ جب یہ مشن پورا کر لیں گی تو وہ دنیا کا چکر لگانے والی سب سے کم عمر خاتون سویلین پائلٹ ہوں گی، اور ایک طرف تو وہ امن کا پیغام بھیجنا چاہتی ہیں اس جرنی کے ذریعے، لیکن ان کا ایک اور گول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین میں خاص طور پہ STEM ایجوکیشن یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ، اس کی جانب ان کا رجحان جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے، بچیوں کو انسپائر کیا جائے کہ وہ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی طرف اسی طرح آئیں جیسے شائستہ آئی ہیں۔ اور اگر آپ شائستہ کی جرنی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ ہے dreamsoar.org، جس پر آپ ان کے سفر کو
فالو کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں. اب ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ ایجوکیشن. دنیا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جو اسکول جانا چاہتے ہیں مگر کسی بیماری کی وجہ سے گھر سے نکل نہیں سکتے. آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے اب ان کے لیے بھی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ پڑھنا لکھنا ممکن ہو گیا ہے, کیونکہ اب ایک روبوٹ بیمار بچے کی جگہ اسکول جا سکتا ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کلوئی گرے کا کمرہ یونیکارنز کے کھلونوں سے بھرا پڑا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتی ہے. کلوئی خود بھی منفرد ہیں. سیریبرل پالسی کی بیماری کے باعث ہونے والی سرجری کی وجہ سے وہ 1 ماہ سے اپنی 5ویں کلاس کے ہم جماعتوں سے دور گھر پر وقت گزار رہی ہیں. لیکن اب ورچوئل کلوئی آ گئی ہے. کلوبارٹ روزانہ کلاس میں آتی ہے. کلوئی اب گھر بیٹھ کر کلوبارٹ بنانے والی کمپنی ڈبل روبوٹکس کی ویب سائٹ سے کلوبارٹ کو کنٹرول کرتی ہے. آپ اسے 1 پہیوں والے سیگ وے پر سیٹ کیے گئے آئی پیڈ کی شکل میں تصور کر سکتے ہیں. 150 ڈگری وسیع زاویے کے لینس کی مدد سے کلوئی کلاس بھر کو دیکھ سکتی ہے. کلوئی اپنی ٹیچر کو سن رہی ہے. وہ کلاس کے ساتھ کام کرتی ہے اور کلاس کے ساتھ ہی پروجیکٹس میں بھی حصہ لیتی ہے. کلوبارٹ سوالوں کے جوابات تک بھی دیتی ہے. میرے خیال میں مجھے اس کا جواب آتا ہے. میں کوشش کروں گی اور اسے ٹھیک کر دوں گی. اور ٹیچر دیکھ سکتی ہے کہ کلوئی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. کلوئی ماؤس پر کلک کرتی ہے اور ویب سائٹ پر سلائیڈر کو حرکت میں لاتی ہے, جس سے کلوبارٹ ٹیچر کی نظروں کی سطح تک بلند ہو جاتی ہے. ٹیچر میری فیوسیلا کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا, لیکن اب میں محسوس کرتی ہوں کہ کلاس روم میں ایک عام کلوئی واپس آ گئی ہے. تو کیا لنچ کا وقت ہو گیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. کلوئی ویو تبدیل کرتی ہے اور زمین پر کسی رکاوٹ نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے نیچے دیکھتی ہے. پھر اپنی اچھی دوست کائلا کے ساتھ کیفیٹیریا جاتی ہے اور یہاں اس کے والد اس کے لیے لنچ لاتے ہیں. اور حقیقی کلوئی بھی اسی وقت لنچ کرتی ہے جب اسکول میں اس کے دوست. سرجری کے بعد کچھ عرصے وہ اپنے بیڈ سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی, لیکن اس کی وجہ سے اسے ہر صبح اٹھنے کی تحریک ملتی ہے. جب اسکول ختم ہو جاتا ہے تو کلوبارٹ کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے. کلوئی اسے چارج پر لگاتی ہے. اسکول سسٹم کے پاس 6 ایسے روبوٹ ہیں جن کی قیمت $3000 ہے. کلوئی کو یہ ڈونیٹ کیا گیا تھا. یہ میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوا ہے. کلوئی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ورچوئل شکل کو اسکول جانے کے بعد بھی نہیں بھولے گی, لیکن اس وقت یہ اس کے لیے ایک بہترین چیز ہے. کیرولین پرسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, اردو VOA. بہت ہی امیزنگ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. اور ہم نے ایجوکیشن کی بات کی, اب کچھ بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کی. ماحولیاتی تبدیلیاں کس طرح زمین کی شکل بدل رہی ہیں, اس کی ایک واضح مثال ہے اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی, جو آہستہ آہستہ سکڑ رہا ہے. کھارے پانی کی اس جھیل کی گہرائی بھی ہر سال تقریباً 1 میٹر کم ہو رہی ہے. ماہرین ارضیات کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے بحیرہ مردار اور اس میں آ کر گرنے والے دریاؤں اور ندی نالوں سے مٹی اور پانی کے جو نمونے جمع کیے ہیں, ان سے علاقے میں ہزاروں سال پہلے ہونے والی شدید خشک سالی کے ثبوت ملے ہیں, جس کی وجہ سے اس نمکین جھیل کا 80% پانی خشک ہو گیا تھا. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی خشک سالی مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے. اور سارا ڈیڈ سی کی ہم نے بات کی. اسی طرح لاہور کی پہچان دریائے راوی بھی خطرے سے دوچار ہے. برساتی پانی اور صنعتی فضلہ مل کر دریا کی گود کو 2 ماہ کے لیے بھرتے ہیں, لیکن جس سے ملاحوں کا کام تو چل نکلتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ راوی اب ختم ہو رہا ہے. لاہور سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ایک وقت تھا جب دریائے راوی سانس لیتا تھا. ملاحوں کے چپو پانی سے باتیں کرتے تھے. کشتی رانی کا فن دم بھرتا تھا, لیکن اب یہاں زندگی دم توڑ رہی ہے. جب تک دریا میں پانی تھا تو ہمارا بہت اچھی گزر اوقات تھی, لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہے. جو انڈیا سے ہمیں پانی آتا ہے, جو کشمیر سے ضلع پٹھان کوٹ سے آتا ہے ہمارا راوی, یہ اس کا پانی اس میں 1% بھی شامل نہیں ہوتا. پچھلے 25 سے 30 سال میں
इंडिया ने तकरीबन ये पानी हमारा दरिया रावी का जो है ना वो बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। दरियाए रावी में आने वाले उतार चढ़ाव यहाँ अरसा 40 साल से मलाह का काम करते इमरान लियाकत की जिंदगी में भी नशेबो फराज का बाइस बने। ये तो भला हो मौसम बरसात का जो साल के 10 महीने खाली रहने वाले दरियाए रावी की गोद पानी से भर जाता है। पहले हमारा काम साल के 12 महीने ही चलता था, लेकिन अब ये काम सिमट कर सिर्फ 2-2.5 महीनों में आ गया, जिन दिनों में ये बरसात का पानी इसमें शामिल होता है। लाहौर किनारे लगने वाले दरिया के साथ अपनों ने भी गैरों सा बर्ताव किया। बरसाती पानी के साथ घरेलू और सनती फुजला भी दरिया के दामन में गिरता है। शहर के 14 नालों के जरिए आने वाला कूड़ा करकट भी इसी दरिया की नजर होता है। लाहौर में 2 से 2.5 हजार क्यूसेक आलूदा पानी हर दिन रावी के अंदर फेंका जाता है। रिपोर्ट्स के तहत 45 के करीब मुख्तलिफ मछलियों की नस्लें हैं जो कि रावी में से अब ख़त्म हो चुकी हैं आलूदगी की वजह से। अगर हम अपनी आदतें बेहतर ना कर सकें, हम इस समंदर, इस दरिया को नहीं बचा सकते। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बनने वाले रिवर रावी कमीशन के सेक्रेटरी अहमद राफे आलम कहते हैं कि दरिया नुमा गंदे नाले में किसी भी तरह की तफरीही सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन मलाह ये बात समझने को तैयार नहीं। उनके नजदीक तो कश्ती रानी एक फन है जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखा और इसी से उनके 20 से 25 घराने आबाद हैं, लेकिन अब वो फिक्रमंद हैं कि ये फन आगे मुंतकिल नहीं हो पा रहा। दरियाए रावी की हमने बात की और अमेरिका के मुख्तलिफ साहिलों की भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि इन दिनों वहाँ शार्क्स देखे जाने के वाक़यात में बहुत इजाफा हुआ है। और साकिब, एक वजह तो इसकी ये है कि अमेरिका में शार्क्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कोशिशें की गई हैं पिछले 20 सालों में वो रंग ला रही हैं। बहुत से लोग वैसे शार्क्स देखने के लिए खास तौर पर जनूबी अफ्रीका जाते हैं, लेकिन वहाँ पाई जाने वाली ग्रेट वाइट शार्क्स की आबादी में नुमाया कमी नोट की जा रही है। 6 साल तहकीक से पता चला है कि जनूबी अफ्रीका की साहिली हदूद में अब सिर्फ 350 से तकरीबन 520 के दरमियान शार्क्स रह गई हैं और ये पहले ख्याल की जाने वाली तादाद से तकरीबन 50% से भी कम है। और समंदर के इस सबसे बड़े शिकारी को खतरा है भूख से, क्योंकि इनकी खुराक बनने वाली छोटी शार्क्स और मछलियों का जरूरत से ज्यादा शिकार किया जा रहा है। तो जब वो इनके पास खाने को नहीं होंगी तो फिर जाहिर है इनका सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन जो एक चीज हम अक्सर भूल जाते हैं और हमारी कोशिश जो होती है कि इस तरह की स्टोरीज से लोगों को रिमाइंड हो जाए, वो ये है कि इंसान का उसके माहौल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। शार्क से डर तो लगता है, लेकिन शार्क का तहफ़्फ़ुज़ भी माहौल के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये शार्क्स हमने देखी तो यहाँ पर एक एक्सट्रीम स्पोर्ट भी है जिसमें आप केज के अंदर डाइव करते हैं और शार्क्स को बहुत करीब से देखते हैं। तो इसका एक तो ये फायदा होता है कि आपका ऑफ कोर्स एक जो थ्रिल है वो पैदा होती है और साथ में आप अंडरस्टैंड करते हैं कि शार्क्स जो हैं वो कैसे रहती हैं और उनको समझना कितना जरूरी है, क्योंकि वो इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अगर शार्क्स कम हो जाएंगी तो फिर जो समंदर का जो आबी इकोसिस्टम है वो खराब होगा और जिसका असर हर किसी पर पड़ेगा, बिल्कुल पूरे माहौल पे ही पड़ेगा। तो ये था जनाब आज का व्यू 360। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और हमें बताइए कि आप इस शो में क्या क्या देखना चाहते हैं। कल इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ नाइस इवनिंग।